بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اگلا موضوع انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے یہاں الیکٹرک ریکٹ وغیرہ ملتے ہیں جس سے عموماً مچھر وغیرہ مارے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مساجد میں بھی لگے ہوتے ہیں، آفیسز وغیرہ میں بھی لگے ہوتے ہیں، اور یہ سوال عموماً علماء کی بارگاہ میں ڈسکس ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس پہ تحقیق بھی علماء کرتے ہیں کہ آیا مچھروں کو اس الیکٹرک ریکٹ جو ہے اس سے مارنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو بعض علماء اجازت بھی دیتے ہیں، بعض نہیں بھی دیتے ہیں۔ تو کیوں یہ اختلاف ہوا، اس کا استدلال کیا ہے، تحقیق کیا ہے، میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ جو موقف مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ کو جو بات دلیل میں زیادہ اچھی لگ رہی ہو آپ اس پر عمل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے گا بات یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب صحیح روایات ایک دو ہمیں ملی، جیسے امام بخاری نے روایت کیا، اور حدیث یہ ہے کہ ان النار لا يعذب بها الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ آگ کا عذاب کسی کو حق نہیں کہ وہ دے، آگ کی سزا کسی کو کوئی نہ دے، اللہ کا حق ہے بس۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ تھے، رستے میں چلتے ہوئے انہیں چونٹیوں کے کچھ جگہ نظر آئی، یعنی گھر وغیرہ چونٹیوں کے نا، تو ان صحابہ نے آگ لگا دی، جلا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز دیکھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يُعَذَّبْ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو آگ کی سزا دے سوائے جس نے آگ پیدا کی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ کی سزا دے، جلانے کی سزا دے۔ یہ حدیث ہے ہمارے سامنے، دو حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور دوسری ابو داؤد کی جو روایت ہے سندن یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں تو خاص جانوروں کا ذکر ہے نا۔ دیکھو حیوان چونٹیوں کے گھر تھے جن کو جلا دیا تھا بعض صحابہ نے، اور خاص اس موقع پر ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آگ کی سزا دینا کسی کو جائز نہیں اللہ کے علاوہ۔ تو یہ حدیث ہے جس کا واضح سا مفہوم ہے، جس سے استدلال کرتے ہوئے الحمدللہ تمام علماء کا اتفاق ہے، فقہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کہ آگ کی سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، جب آگ کی سزا دینے کی اجازت نہیں تو اب جدید دور میں ایک سچویشن ہمارے سامنے آ گئی الیکٹرک ریکٹ کی صورت کے اندر کہ مچھروں کو اس سے مار دیا جاتا ہے۔ تو آیا یہ جو ہم الیکٹرک ریکٹ سے مچھروں کو مار رہے ہیں یہ آگ سے جلانے والی سزا ہی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ اصل میں یہ ہے جس کو سمجھنے میں ہمارے علماء کے دو طبقے ہیں، اختلاف ہوا تھا۔ بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آگ کا جلانا ہے الیکٹرک کا جلانا بھی اسی کی مثل ہی بنتا ہے کہ وہ بھی اندر جلا دیتا ہے سارا۔ تو ان علماء کے نزدیک چونکہ یہ آگ کی سزا دینے کے مترادف ہی ہے، اسی طرح کا ہی ایک عمل ہے، وہ منع کر دیتے ہیں۔ وہ علماء ایسی اجازت نہیں دیتے، بلکہ کسی اور طریقے سے آپ ان موذی مچھروں کو آپ مار سکتے ہیں، کوئی دوائی رکھی جائے، اسپرے وغیرہ چھڑک دیا جائے بس، لیکن جلانے کا وہ منع کرتے ہیں۔ لیکن بعض علماء ایسے ہیں، بہت بڑے بڑے محققین ہیں، جو کہتے ہیں کہ آگ کا جلانا اور اس الیکٹرک ریکٹ کے ذریعے سے جو مرتا ہے مچھر، ان دونوں میں فرق ہے۔ بہرحال آپ الیکٹرک ریکٹ پہ جو مچھر مرتا ہے اس کو دیکھیں، اور اگر کسی مچھر کو آپ صرف فرض کریں کہ وہ آگ میں جل جائے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ آگ میں جلی چیز وہ اندر صرف خون وغیرہ نہیں جلاتی ہے، بلکہ آگ میں آنے والی چیز خون بھی جلائے گی، آپ کا گوشت بھی جلا دے گی، آپ کا نسیں بھی جلا دے گی، آپ کا سب کچھ جلا گلا دے گی۔ تو آگ کا جلانا ایک الگ چیز ہے، اور الیکٹرک سے کہ شارٹ سے جو یہ جانور مر رہے ہیں یہ اس حکم میں داخل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک صورت کے اندر یہاں پر موت بھی واقع ہو رہی ہے جس کو باقاعدہ سے ہم احسان سے تعبیر بھی کر سکتے ہیں۔ تو کئی علماء ہیں جو اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ان الیکٹرک ریکٹ وغیرہ کے ذریعے سے جو مچھر مر رہا ہے یہ آگ میں جلنے کے مترادف نہیں ہے۔ آگ میں جلنا الگ چیز ہے، یہ الگ چیز۔ تو یہ وہ بنیادی اختلاف کی وجہ تھی، اختلاف کی استدلال میں جو اختلاف ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ بہرحال میرے نزدیک اللہ بہتر جانے، زیادہ راجح قول مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر یہ آگ کی طرح جلاتا نہیں بھی ہے نا، لیکن بہرحال جلاتا ہی ہے، وہ اندر سے آپ کے خون وغیرہ کو جلا دیتا ہے۔ کسی کو کرنٹ لگے اور کرنٹ کا اچھا خاصا جھٹکا لگے تو وہ اندر سے جلاتا ہے،
تو اگر پورا جسم نہ بھی جلائے لیکن جلانے میں کہیں نہ کہیں مشابہ ہو جاتا ہے، اس مشابہت کی وجہ سے مجھے بہتر نہیں لگتا کہ مچھروں کو اس انداز کے اندر مار دیا جائے۔ لیکن بہرحال اگر آپ کو یہ استدلال زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ آگ میں جلانا الگ ہوتا ہے اور الیکٹرک شارٹ کے ذریعے سے جو مچھروں کو مارا جاتا ہے یہ جلانے کے حکم میں نہیں آ رہا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس قول پر بھی عمل کر سکتے ہیں کہ جو دو موقف علماء کے بنے ایک ہی حدیث کو سمجھنے پر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک نے حدیث سے استدلال کیا تو دوسرے نے اپنی فقط رائے پہ پیش کر دی، اس کے پاس قرآن سنت نہیں ہے۔ استدلال حدیث سے ہی کر رہے ہیں، حدیث کے فہم پہ ہی اختلاف ہو رہے ہیں۔ آپ کو جو فہم زیادہ اچھا لگے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک زیادہ ترجیح یہ لگتی ہے بہرحال یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے جلنے کے مترادف بن جاتا ہے، لہذا کوئی اور انتظام کیا جائے مچھروں کو مارنے کے حوالے سے، اس سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔